ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ پچھلے آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مسائل بیان فرمائے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے وراثت کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ یہاں وصیت بمعنی حکم کے ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ للذکری، مذکر کے لیے، مثل حظ الانثیین، تو مؤنثوں کے برابر، یعنی جتنا دو مؤنثوں کو دیا جائے گا اتنا ایک مذکر کو دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اور ایسی تقسیم کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ جتنی عمدہ، اچھی اور بہترین تقسیم اللہ رب العزت نے کی ہے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر ملحد لوگ جو ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے بیٹا بیٹی میں فرق کر دیا، دونوں کو برابر دینا چاہیے تھا، وہ بھی اس کی اولاد ہے، وہ بھی اس کی اولاد ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں فرق رکھا ہے۔ اور فرق جو ہے وہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ فرق یوں ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ مرد کے ذمہ نان و نفقہ ہوتا ہے، گھر کے تمام معاملات کو اس نے چلانا ہوتا ہے۔ مرد جب شادی کرتا ہے تو وہ حق مہر دیتا ہے، عورت لیتی ہے، اور اسی طرح مرد جو ہے باپ کے فوت ہونے کی صورت میں وہ بچیوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، ان کو بیاہتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل میں یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اس لیے مرد پر ذمہ داریاں، اس کے اخراجات زیادہ تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ڈبل حصہ دیا لڑکی سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں دو مؤنثیں ہوں، جتنا ان دونوں کو دیا جائے اتنا ایک مذکر کو دیا جائے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس اگر ہوں نسان عورتیں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پس ان کے لیے ثلث ہے جو وہ چھوڑ دیں۔ یعنی مرنے والا مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے دو بیٹیاں چھوڑی یا دو سے زائد چھوڑی، تو اب ان بچیوں کو مال میں سے 2/3 حصہ دیا جائے گا۔ یعنی مال کے کل 6 حصے بنائیں اور ان میں سے 4 حصے جو ہے وہ ان بچیوں کو دیے جائیں گے جو مرنے والا چھوڑ کے گیا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، بس اگر ایک بچی ہو تو اس کے لیے نصف ہے۔ تو مال کے 6 حصے دیے، اس میں سے آدھا حصہ جو ہے اس بیٹی کو دے دیا، باقی جو بچا وہ ماں باپ جو ہے اس کو چھٹا حصہ ماں کو، چھٹا حصہ باپ کو، اور پھر جو ایک حصہ پھر بچتا ہے وہ اسبہ ہونے کی صورت میں باپ کو دوبارہ دے دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر بیٹی مرنے والی کی ایک ہی ہے تو اس کے سارے مال میں سے آدھا حصہ جو کر کے آدھا مال جو ہے وہ بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، ان کا کوئی بھائی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیٹی کا 2/3 حصہ رکھا ہے، یعنی مال میں سے 6 حصے کرنے کے بعد 4 حصے ان 2 بیٹیوں کو یا 2 سے زائد جو ہیں جتنی بھی ہوں ان کو دیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور
ماں باپ کے لیے لکل واحد ہر ایک یعنی ماں ہو یا باپ ہو منہم السدس اس مال میں سے چھٹا حصہ دیا جائے گا، یعنی آدھا حصہ بیٹی کو دے دیا سارے مال میں سے، اور جو باقی بچا اس میں سے چھٹا حصہ ماں کو آ گیا، چھٹا باپ کو۔ مما ترکا ان کان لہ ولد اگر ان کے لیے اولاد ہو، یعنی مرنے والا اولاد چھوڑ کے جائے، اگر اس کی اولاد ہی نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ پس اگر نہ ہو اس کے لیے اولاد، وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ تو اس کے وارث بنے گا اس کا باپ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے، یعنی اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ اس کو دیا جائے گا۔ مال کے 6 حصے بنائے، 2 حصے ماں کو مل گئے اور باقی جو ہے اس کے باپ کو مل گیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ پس اگر کانا ہو لہو اس کے لیے اخوتن بھائی، یعنی مرنے والا اپنا کوئی بھائی چھوڑ گیا، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ بس اس صورت میں ماں کا جو 2/3 حصہ اللہ نے مقرر کیا تھا، یعنی مال کے 6 حصے کرنے کے بعد تو جو 2 حصے ماں کو مل رہے تھے، اب اس مرنے والے کا بھائی زندہ ہے تو ماں کو جو 2 حصے مل رہے تھے وہ 2 حصے نہیں ملیں گے، بلکہ ان میں سے اب اس کو کم کر کے چھٹا حصہ ماں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، باقی جو اس کے بھائی کو آ جائے گا۔ وصیتی یوصی بہا او دین یہ سارا کچھ جو ہے وصیت جو مرنے والا کر کے گیا ہے اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور اس کا قرض اتارنے کے بعد یہ سارے حصے تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ بیٹھ جائیں اپنی منڈیاں ڈالنے کے لیے، وراثت تقسیم کرنے کے لیے، بھائی اس نے جو وصیتیں کی ہیں یا اس کے ذمہ جو قرض ہے وہ کس نے ادا کرنا ہے، تو پہلے اس کے مال میں سے قرض ادا کیا جائے، سب سے پہلے جو جس کا اس نے دینا ہے کچھ اس سے کو دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کا حساب و کتاب اس وقت تک رکا رہتا ہے جب تک اس کی جو ہے قرضہ ادا نہ کیا جائے۔ کوئی قرضہ جو ہے ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو بھی معاف نہیں۔ ایک صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ اس کے ذمہ تو قرض ہے، آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو، اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کا قرض دوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو نے ذمہ داری لے لی ہے لہذا قرض اب تیرے ذمہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانا شروع کیا، جنازہ پڑھایا۔ اگلے دن آپ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی اپنے بھائی کا قرض دے دیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ابھی دے دیتا ہوں، نہیں دیا ابھی تک۔ فرمایا جلدی دو، تو نے اپنے بھائی کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے، لہذا اس کا جلد قرضہ ادا کرو۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے پھر پوچھا اس سے، کہتا اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ، تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، سب سے پہلے مرنے والا جو ہے اس کی وراثت میں سے قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو اس نے وصیتیں کی ہیں تو اس کی وصیتوں کو پورا کریں۔ ہاں وصیت جو ہے وہ دین اسلام سے باہر نہ ہو، یہ نہ اس کی وصیت کہ میرا مال سارا ہی صدقہ کر دو، کہ یہ وصیت اسلام نے قبول نہیں کی، ایسی وصیت اسلام قبول نہیں کرتا۔ ہاں اس کا بھی اللہ رب العزت نے ایک حصہ مقرر کیا ہے، ایک تعداد مقرر کی ہے کہ آپ اتنا مال اللہ کے راستے میں وصیت کے طور پہ صدقہ کر سکتے ہیں، تو وصیت کریں، اس کو پورا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 ایسی صورتیں ہیں جس میں وراثت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت جو ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا لا نورث ما ترکنا، جو ہم چھوڑ جائیں اللہ کے نبی، وہ انبیاء کا مال جو ہے وہ وراثت نہیں بنتا۔ تو نبیوں کی جو اولادیں ہیں یا ان کی ازواج ہیں، ان کی بیویاں ہیں، تمام رشتہ دار ہیں، وہ نبی کی وراثت سے محروم ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کی وراثت یہ صدقہ ہوتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں تقسیم ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ تو پہلی صورت میں
یہ ہے کہ اس میں صورت میں رشتہ دار ہوں، اولاد ہوں، بیویاں ہوں اور وراثت سے محروم ہیں. اور دوسری صورت انسان کا جو مرنے والا ہے وہ کافر ہو تو کافر کا مسلمان وارث نہیں بنتا، کافر کا مسلمان وارث نہیں بنتا. اور اسی طرح مسلمان مر جائے اور اس کے وارث جو ہیں وہ کافر ہوں تو اس صورت میں مسلمان کی وراثت بھی کافروں میں تقسیم نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک صورت ہے. تو اللہ رب العزت نے یا اس مقام پہ فرمایا فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے آبا، تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے حساب سے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے زیادہ قریب کون ہے اور کس کو کیسے تقسیم کرنا ہے. یہ انسان تقسیم نہیں کر سکتا تھا. اگر ہم تقسیم کرنے بیٹھتے تو ہم بہت زیادہ زیادتی کر جاتے، بہت زیادہ کسی کو کم دے دیتے، کسی کو زیادہ دے دیتے. تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو خود تقسیم کیا. یہ ایسی صورت ہے سورۃ النساء کہ اس کی یہ والی 2 آیات اور اس صورت کی آخری آیت جو ہے وہ وراثت کے اصولوں میں سے ایک کہہ لیں بھی زبردست حیثیت رکھتی ہے. اس کے مطابق اکثر جو وراثت کے معاملات ہیں، وراثت کے اصول ہیں، وہ انہی 3 آیات سے اخذ کیے گئے کہ وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے. تو آپ خود بھی جا کے گھر میں پڑھیں، اس کے معنی کو تفصیل کو سمجھیں. تو اللہ رب العزت یہاں فرماتے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے، علیمن علم رکھنے والا، حکیمن حکمت والا. وہ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے حساب سے، اپنے علم کے حساب سے ان حصوں کو مقرر کیا ہے. انشاءاللہ باقی آگے بھی یہی صورتحال ہے انشاءاللہ. وراثت کے معاملات ہیں، اسی کے مسائل پھر بیان ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.